یار ویسے مذاق کو ایک طرف رکھتے ہوئے میرے ایک سوال کا جواب دو. ایک منٹ یار مذاق کدھر ہے, میں ایک طرف رکھ دوں. یار دیکھا مجھے پہلے بالکل ایک ذرہ برابر بھی امید نہیں ہے. نہیں تمہارا میرا مذاق ہے. اور کیا کرتے رہتے ہو سارا دن؟ میرے ساتھ فری ہو رہے ہو, بلے 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 بلے. اب تم ذرا میرے ساتھ مذاق کرنا, پھر میں بتاؤں گا تمہیں. نہ یار تڑیاں نہ لگاؤ, مذاق میرے منہ سے نکل جاتا ہے. نہیں یار میں تم سے سیریس ایک بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں کرو. وہ یہ ہے کہ کیا تم اس رویے کو جسٹیفائی کرتے ہو جو ہمارے معاشرے میں داماد اپنے سسرالیوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے, دکھ دی رگ چھیڑ لیا. میں تو جب دوسرے دمادوں کے نخرے دیکھتا ہوں, ان کی آنکڑیں دیکھتا ہوں اور ان کے مطالبات دیکھتا ہوں, تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ تمہیں کیا موت پڑی ہو. نہیں یقین کرو, یہ چند روز پہلے مجھے ایک وفات اپنے ایک عزیز کی وفات پہ جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ جنازے کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور باقاعدہ زاروں قطار روتے ہوئے اس نے اپنی بپتا مجھے سنائی کہ کس طرح اس کا داماد اس کو بلیک میل کر رہے, اس کو بالکل کنگال کر کے رکھ دیا. اور اس نے خاص طور پہ مجھ سے یہ فرمائش کی تھی کہ خدا کے لیے اپنے پروگرام میں ہمارے اس رویے پر, اس معاشرتی رجحان پر ضرور بات کریں. بھائی جی سیانے کہتے ہیں کہ دماد کا دماغ خراب ہو جائے تو وہ پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا. یار یہ اس طرح کی جو کہاوتیں ہمارے یہاں بنی ہوئی ہیں, یا اس رویے کو, اس رجحان کو ہم نے بلا جواز طور پر اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا, حالانکہ نہ اس رویے کا ہمارے کلچر سے کوئی تعلق ہے, نہ ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہے کہ یہ داماد جو ہے وہ اپنے سسرال کو اس انداز میں, بے رحمانہ انداز میں بلیک میل کرے. واقعی ہمارے ہاں ان محاوروں اور کہاوتوں نے دمادوں کا دماغ خراب کر دیا ہوا ہے. بڑے پٹھے یہ ان کے ہو گئے ہوئے ہیں. سسرال کے گھر تو ایسے جاتے ہیں, اللہ معاف کرے, جیسے پولیس چھاپا مارنے نہیں جاتی, ٹھوڈا مار کے دروازہ کھولتے ہیں, ٹھا اندر جا کے آدھا گھنٹہ ہو گیا ٹلی بھی جا رہے ہیں, دروازہ تو کھول دیا کرو, گرمی اگے تھوڑی ہے. اب بڑا چھوٹا کاکا, بڑا شوق ہوتا ہے تمہیں ماں پیو کے گھر جانے کا, وہ بیچارے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بھائی جی ہوا کیا, بیٹھو تو صحیح. ایک ایک سوڈو قسم کا ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے ان دامادوں کو. بھئی کس بات کا سپیریورٹی کمپلیکس ہے؟ کس بات پر آپ احساس برتری میں مبتلا ہو گئے ہو؟ یعنی آپ نے کوئی احسان کیا وہاں شادی کر کے؟ باقاعدہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان پہ احسان کیا, حالانکہ جن ماں باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیا, احسان تو انہوں نے تم پہ کیا. یار خام خواہ ہمارے گھر کی ہر تقریب میں جوائی ممانے خصوصی بنا ہوتا ہے. غریب سے غریب گھر تم دیکھو, جوائی گھر گھستا ہی ہے تو بیچارے منجیوں کے اوپر چادریں بچھانی شروع کر دیتے ہیں, بیٹھو بیٹا بیٹھو. اچھا زبردستی ہم نے اس رویے کو اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے, یعنی داماد کو ہم نے ایک بلند مقام پر بٹھا دیا ہے. دنیا کے کسی مذہب میں بھی کوئی داماد کے لیے کوئی اسپیشل سٹیٹس کا ذکر نہیں ہے سوائے ہندو مت میں. ہندوؤں میں یہ بات موجود ہے کہ جو بھی داماد ہے وہ بہت بلند سٹیٹس کا حامل شخص ہے, اور وہاں پر مغربی بنگال میں تو باقاعدہ دامادوں کے لیے ایک خصوصی دن میں ایک ہر سال ایک دن منایا جاتا ہے جمائی شاستی کے نام سے. جوائی ڈے بھی منا رہے ہیں لوگ. اس دن باقاعدہ ان کی پورے سال بھر کی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں, ان کو کھانوں پر مدعو کیا جاتا ہے. ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. جوائی میں نے دیکھا ہے ہندوؤں کے گھروں میں ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے بابا دم کرنے والا نہیں آتا, فٹافٹ پانڈے پونڈے سیدھے کرنے شروع کر دیتے. آؤ جی آؤ جناب تشریف رکھیں. صرف وہاں پر نہیں, ہمارے یہاں بھی یہی رویہ ہے. یعنی باقاعدہ ہم یہ نہیں سوچتے, ہم اپنی بیوی سے تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرے, لیکن ہم خود اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں ہمارے ہاں ویسے ہر طرف بھی ایسا نہیں ہے کہ دماد رو بھی ڈالتے پھریں, پتہ نہیں کہاں ایسا ہوتا ہے. میں تو جب بھی اپنے سسرال گیا ہوں دروازہ کھڑکایا ہے, اندر سے میری ساس نے نکل کے یہی کہا ہے, اجی جی تم پھر آ گئے ہو. سوری یار وہ بات نہ کر دیا کرو جو اصل ہو. یہ ٹیلی ویژن ہوتا ہے, تھوڑی سی بات مروڑ کے بتاتے ہیں. چلو مروڑ کے بتا سدھا بھی بتا ہی دیا یار تم نے, تم مروڑ کے بتا دو. وہ کہتی ہے اچھا پھر آ ہی گئے ہو تو ایسے کرو کہ یہ ڈول پکڑو, پہلے دہی لے آؤ جا کے, تو ایک دفعہ آرام سے آ کے بیٹھو. دہی لے کے میں واپس آتا ہوں, کیا پکا ہوا؟ ہاں چل پھر دوڑ کے سبزی بھی لے آ تو پکا لیتے ہیں, ناش کے جا. سبزی لے کے واپس آتا ہوں, لے 10 بیٹا آٹا بھی مکا ہوا, اب جا کے آٹے کا تھیلا پکڑ کے لے. میں آٹا لے کے پکڑا کے دروازے میں ہی کہتا ہوں, لو جی ماں جی خدا بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے آؤں. رج گیا ہوں میں, فکر نہ کر.
ऐसे ही बोलते जा रहे हो। तुमने तो मुझे बताया था कि तुम जब भी ससुराल जाते हो तुम्हें मुर्गा बना के खिलाते हैं। हाँ तो मुर्गा ही बना के खिलाते हैं ना, पहले कहते हैं कि मुर्गा बनो जल्दी। क्यों इतने दिनों के बाद हमारी बच्ची को लेके आओ, बनो मुर्गा। जब मैं मुर्गा बन जाता हूँ फिर मेरे आगे रोटी रख देती है। कान नहीं छोड़ने, इसी तरह खाओ। हाँ बता, शादी के बाद जब मैं पहली दफा गया था ससुराल, उस वक्त उन्होंने मुर्गा पका के खिलाया था। अच्छा। और मेरे हिस्से सिर्फ मुर्गे का पोटा आया। मैंने फिर 3-4 रोटियां पोटे के साथ ही रज के खा ली। बाद में मैंने डकार लिया तो ससुर साहब फरमाने लगे, पुत्र कुकड़ खाओ तो फिर डकार ते आउंदा ही नहीं। हाय हाय हाय। नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मैंने कहा चाचा जी जो पोटा मुझे जनाब दिया था उसे थोड़ा सा कुकड़ तो लगा देते जनाब।